فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، پس کان منکم جو تم میں سے مریض ہو او بہ اذی من رأسہ یا اس کے سر میں تکلیف ہے، یعنی ککمل جیسے جو و صداع اور سر درد، فحلق فی الاحرام پھر اس نے احرام میں حلق کر لیا، سر منڈوا لیا، ففدیۃ تو فدیہ ہے، علیہ شارع لائے کہ یہ محذوف ہے، یعنی اس پر فدیہ لازم ہے، من صیام روزہ، ٹھیک ہے، تو روزے لازم ہے اس پر فدیہ، لثلاث ایام یعنی 3 دن کے، او صدقۃ یا صدقہ، لثلاثۃ آسو من غالب قوت البلد، یا پھر 3 صاع شہر کی جو غالب قوت ہے اس کے مطابق، علی 6 مساکین 6 مساکین پر، اب شہر میں جو غالب کھانا ہے اس کے 3 صاع، کتنے 3 صاع 6 مسکینوں پر صدقہ ہے، 6 مسکینوں پر غالب قوت کے مطابق، او نسکین یا قربانی کرنا، یا یعنی ذبح شاتین بکری کو قربان کرنا، بکری کی ذبح کرنا، تو او لتخجیر، او کہتے ہیں یہاں جو او آیا یعنی یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں، یہ جو او آیا یہ تخجیر کے لیے، کس کے لیے اختیار دیا گیا ہے کہ بکری ذبح کر لے، روزہ رکھ لے یا صدقہ کر لے، یہ ائمہ کے اتفاق، ائمہ اربعہ کے اتفاق کے ساتھ ہے، ائمہ یا امام اعظم، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کے نزدیک ہی ہے، اختیار ہے۔ وَأُلْحِقَ بِهِ مِنْ اور لاحق کر دیا گیا اس کے ساتھ جس نے سر منڈوایا بغیر عذر کے، بغیر یعنی بغیر عذر کے جس نے سر منڈوایا تو اس کے ساتھ بھی اسے لاحق کر دیا گیا۔ اب جو بغیر عذر کے کرائے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، کفارہ سے توبہ نہیں ہوگی، حالی کفارہ بھی دینا پڑے گا اور گناہ گار بھی ہوگا، گناہ توبہ بھی کرنی پڑے گی، اور جو عذر سے ہے اس کے لیے تو کفارہ ہی ہے لیکن توبہ نہیں، کیونکہ وہ معذور ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اختیار اس کو بھی ہے، اختیار کیوں؟ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْكَفَارَةِ کیونکہ وہ کفارہ کا زیادہ حقدار ہے، کیونکہ وہ کفارہ کا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ یوں ہی مَنِ اسْتَمْتَعَ جس نے نفع حاصل کیا بغیر الحق، ٹنڈ کروانے کے بغیر ہی نفع حاصل کیا، تو کالطیب واللبس جیسے خوشبو لگانا، لباس پہن لینا، صلہ والدہنی تیل لگا لینا، لعذر کسی عذر کی وجہ سے یا اس کے علاوہ، تو پھر اس پر بھی کیا کہہ رہے ہیں کفارہ، یا یہ کر لے یا یہ کر لے یا یہ کر لے، کھانا 6 مسکینوں پر، یا آگے اس کی وضاحت آئے گی، یا قربانی کرنا، یا بھی 3 دن کے روزے رکھنا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم مطمئن ہو جاؤ، جب تم العدوہ کس سے؟ دشمن سے بے خوف ہو جاؤ، یعنی دشمن کا خوف جاتا رہے، بین تو ذہبا یعنی وہ دشمن چلا گیا، دشمن تو یہ بھی بے خوف ہو گیا، او لم یکن یا وہ مطمئن ہی وہ بے یا نہیں تھا، یا دشمنی نہیں تھا، دشمنی وہ مطمئن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو فمن تمتع پھر اسے چاہیے، فمن تمتع کہ وہ تمتع کرے، یعنی استمتاع بالعمرہ، عمرہ کے ساتھ نفع حاصل کرے، فائدہ حاصل کرے، کس کے ساتھ؟ یعنی بسبب فراغی ہی منہا اس سے، اس کے فارغ ہونے کی وجہ سے، اس سے فارغ ہونے کی وجہ سے، والتحلل اور اس سے احرام کے محظورات سے حالی ہونے کی وجہ سے، احرام کے محظورات سے حالی، جو احرام کی منع کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے وہ کیا ہے حلالی ہو گیا، حلالی ہونے کی وجہ سے جس نے بھی تمتع کیا یعنی عمرہ کے ساتھ تمتع کیا، جب وہ بے خوف جو ہو گیا، یا دشمن چلا گیا یا دشمن نہیں تھا، وہ مطمئن تھا، تو پھر اسے چاہیے کہ عمرہ کے ساتھ کیا کرے، وہ نفع حاصل کرے، یعنی اس سے فارغ ہونے کی وجہ سے اور احرام کے محظورات کے ساتھ وہ اس سے حلالی ہونے کی وجہ سے، الی الحج حج کے طرف، کس کے طرف؟ عمرہ کے ساتھ حج کی طرف وہ کیا کرے، تمتع حاصل کرے، فائدہ حاصل کرے، یعنی حج کو ملانے کے ساتھ، عمرے کو حج کے ساتھ، الاحرام بھی یعنی اس کے ساتھ احرام کی طرف، کس کی؟ بین تو کہ یکونا بین تو کہ وہ اس کے ساتھ ہی حج کے مہینوں میں ہی حج کا احرام باندھ لے، کس کا؟ یہ مطلب ہے کہ وہ عمرہ کے ساتھ حج کا بھی نفل حاصل کر لے، تو حج تمتع
اس طرح کر لے کہ حج ہی کے دنوں میں عمرہ کے ساتھ حج ہی کے دنوں میں حج کا احرام باندھ لے، حج کا سمجھ آ گئی۔ فمس تیسر من الحج، پس جو تیسرا آسان لگے، پھر اس تیسرا کا معنی تیسرا میں کیا، من الحج جو ہدی آسان لگے، یعنی علیہ اس پر جو ہدی آسان لگے، وہ شاتن، اور وہ تو اب جو ہدی آسان لگے اس پر ہے، وہ اس پر ہے۔ یہ آگے بتائیں گے کہ یہ کیوں آ رہا ہے کہ اس کی خبر بھی بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر جو ہدی آسان ہے، جو اسے آسان لگے، وہ شاتن، وہ آگے بھیجے، وہ شاتن وہ ہے بکری، جذبہ اسے ذبح کرے، بعد الاحرام بھی، اس کے احرام کے بعد، اس کے افضل یوم النحر، اور افضل کیا ہے؟ یوم نحر، افضل دن کون سا ہے؟ نحر کے دن، یعنی قربانی کے دن، اس کے پہلا دن وہ اس میں کرے۔ فمن لم یجد، جو نہ پائے الہدیہ ہدی، لفقد ہی اس کے نہ ہونے کی وجہ سے، ہدی نہ پائے، یا فقد ثمن ہی، یا پھر اس کے پیسے نہ پائے، یعنی ہدی نہیں پاتا تو یا پھر اس کی قیمت ہی نہیں ہے کہ وہ خرید کے کر سکے، تو فصیام فعلیہ صیام، شارح کہتے اس کی عبارت لائے کہ فصیام یعنی فعلیہ صیام، تو اس پر روزے لازم ہے، اس پر اب وہ ہدی بھی نہیں ہے، یا اس کے بعد ہدی قربانی کے جانور کے پیسے ہی نہیں، تو پھر کیا کرے؟ پر اس پر روزے لازم ہے، اس پر ثلاثۃ ایام الحج، وہ حج کے دنوں میں 3 روزے ہیں، کتنے روزے؟ ای فی حال احرامی بھی، تو اس کے احرام کی حالت میں، اس کے ساتھ احرام کی، فیجب تو واجب ہو جائے گا، حین اذن اس وقت، ان یحرم کہ وہ محرم ہو، قبل السابعہ من ذی الحجہ، کب؟ ذی الحجہ کے 7ویں دن سے پہلے، کہتے ہیں تمتع کے ساتھ وہ واجب ہے، تمتع کے ساتھ، تو یہ حالت احرام میں، حالت احرام میں بس واجب ہو جائے گا، حین اذن اس وقت کے وہ احرام باندھے 7ویں ذی الحجہ سے پہلے، 7ویں، اور الافضل افضل قبل السادی، 7ویں چھٹے سے پہلے، چھٹے سے، اور کہتے ہیں افضل چھٹے دن سے پہلے، لکراہتی صوم یوم عرفۃ للحاج، کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ حاجی کے لیے عرفہ کے دن کے روزہ کا مکروہ ہے، دن کا روزہ مکروہ ہے، کیا ہے؟ حاجی کے لیے یوم عرفہ کے دن کا روزہ کیا ہے؟ مکروہ، تو 3 روزے اس نے کرنے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ چھٹے دن سے پہلے افضل، چھٹے دن سے افضل ہے۔ ولا یجوز صومہ، اور اس کا روزہ رکھنا ایام تشریق میں جائز نہیں ہے، ایام تشریق میں، علی صحیح قول شافعی، امام شافعی کے 2 قولوں میں سے زیادہ صحیح قول پر، یعنی ان کے 2 قول ہیں، ایک میں یہ صحیح بھی ہے لیکن دوسرے قول میں زیادہ صحیح قول پر ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ہمارے نزدیک بھی ہے روزہ رکھنا۔ وسبعۃ، اور پھر جب پلٹے، اذا رجعتم، جب اپنے وطن کی تو لوٹے، پھر 7 روزے، پیچھے 3 روزوں کی بات ہو رہی تھی، تو یوم عرفہ کا روزہ تو مکروہ ہے، یوم، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس وقت اس پہ لازم ہے کہ احرام باندھا ہو، محرم ہو، قبل السابع من ذی الحجہ، تو حجہ کے 7ویں دن سے پہلے، حجہ کے 7ویں، تو انہوں نے کہا کہ افضل ہے کہ چھٹے دن سے پہلے، چھٹے، تو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا حاجی کے لیے مکروہ ہے، اور یوم تشریق میں امام شافعی کے 2 قولوں میں سے زیادہ صحیح قول پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ وہ 7 روزے اذا رجعت، جب وہ پلٹے، 7 روزے کب؟ الی وطنکم مکہ تھا، اپنے وطن مکہ کی طرف، او غیریہ، یا مکہ کے علاوہ کی طرف، جب پلٹے تو 7 روزے یہاں رکھے آ کر، 7 روزے، کیونکہ وہ ہدی نہیں کر سکا، نہ قیمت تھی ہدی کی، تو پھر اسے روزے رکھنے 3 ادھر، اور یا 7ویں دن سے پہلے واجب اس پہ، وہ کہاں افضل یہ ہے کہ چھٹے دن سے پہلے، سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ تو وقیلا، اور بعد نے کہا اذا فرض من اعمالها، بعد نے کہا جب حج کے اعمال سے فارغ ہو جائے، یہ بعد نے کہا ہے، پھر وہ روزے رکھے۔ اس میں التفات ہے غیبت سے، پہلے غیبت سے، اب اس میں توجہ ہو گئی ہے، غیبت سے التفات کیا، تلک عشر کاملہ، یہ پورے 10 ہیں، یہ پورے 10 ہوئے، پورے، تو یہ جملہ جو ہے یہ ما قبل کی تاکید کے لیے، یہ ما قبل کی، 3 پہلے 7 10 نہ ہوگے، تو جب 10 ہو گئے تو پھر فرمایا، یعنی پہلے کو پکا کیا، پہلے کو، ذالک الحکم المذکور، یہ حکم مذکور جو ذکر کیا گیا، میں وجوب الحدی، حدی کے وجوب سے، یا روزے کے وجوب سے، اب سیامی علی من تمتع، اس پر جس نے تمتع کیا ہے، جس نے، یہ حکم مذکور یعنی
ہدی کا واجب ہونا، قربانی کا یا روزے کا واجب ہونا یہ اس پر ہے جس نے تمتع کیا، جس نے اچھے تمتع ہے تو آپ عمرے کے ساتھ ہی حج کو بھی ملا لیا۔ ہمارے یہاں سے جو جاتے ہیں تو حج کے لیے تو حج تمتع کرتے ہیں جی، ایسا نہیں تو ہمارے جو آپ کہیں جاتے ہیں پہلے عمرے کا احرام باندھنا ہوتا ہے پھر وہ حج کا احرام باندھتے ہیں، تو وہ کیا ہے دو ہوتے ہیں نا تمتع میں، پہلے عمرے کا احرام، پھر یہی ہے نا کہ عمرہ کیا تو پھر اسی کے ساتھ ہی حج کا بھی ارادہ کر لیا، تو پہلے عمرے کا احرام باندھا پھر اس کے بعد حج کا احرام باندھا، تو اسے حج تمتع کہتے ہیں اور کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ اس پر ہدی ہے اور یا روزہ ہے اس پر جو تمتع کرے، کیا کرے تمتع کرے۔ تو یہ حکم جو تمتع کا ہے اس کے لیے ہے جو مسجد حرام کا رہنے والا نہیں ہے، مکہ کا رہنے والا، یہ اس کے لیے ہے۔ جو اگر جو مکہ کے رہنے والا ہے تو اس کے لیے تو یہ ہدی اور روزے نہیں ہے، اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ بِلَّمْ يَكُونُوا عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنَ الْحَرَمِ، وہ حرم سے دو مرحلوں پر نہ ہو، حرم سے مرحلوں پر نہ ہو، عند شافعی رحمۃ کے نزدیک فَإِنْ كَانَ فَلَا دَمَ عَلَيْهَا، پھر اس پر کوئی دم بھی نہیں نہ کوئی روزہ ہے، وَإِنْ تَمَتَّعَ، اگرچہ وہ تمتع کرے۔ وہ کہتے ہیں حج یہ اگر حرم سے دو مرحلوں سے کم مرحلے پر ہے، کم، تو پھر تو اس پر نہ کوئی دم ہے نہ کوئی سیام ہے نہ کوئی، اگر دو مرحلوں پر نہ ہو، دو من حرم عند شافعی، تو وہ دو حرم سے کم پر ہے نا، پھر اس پہ دم بھی نہیں، اس پر یہ اس کے رہنے والا ہے۔ اگر دو مرحلوں پر ہے، دو تو وہ مکہ میں ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ نزدیک اس پر کیا آ جائے گا، دم بھی آ جائے گا، روزہ بھی آ جائے گا۔ ہمارے نزدیک نہیں، وہ آگے بات آئے گی، حناف کے نزدیک نہیں۔ اور پھر فی ذکر اہل کے ذکر کرنے میں خبر دینا ہے وطن بنانے کی شرط کی، کس کی، کہ اسے وطن بنائے، اسے پھر اگر وہ مقیم ہو جائے قبل شروع حج کے مہینوں سے پہلے، حج کے ولم یستوطن، تو اس نے اسے وطن ہی نہیں بنایا، حج کے مہینے سے پہلے وہ اگر وہ مقیم ہو تو اس نے اسے وطن نہیں بنایا، تو وہ تمتع کیا تو فعلیہ ذالک، پھر اس پر یہ لازم ہے، یعنی ہدی کا وجوب لازم ہے، ٹھیک ہے، اس پر یہ روزے لازم ہے۔ وہ عہد الوجہین، یہ دو وجہ میں سے ایک ہے، عندنا ہمارے نزدیک، ہمارے وثانی لا، وثانی ہے کہ نہیں، ثانی کیا ہے نہیں، والاہل کنایۃ عن النفس، اور اہل کا جو لفظ ہے یہ نفس سے کنایا ہے، کس سے، وَأُلْحِقَ بِالْمُتَمَتِّعِ فِيمَا ذُكِرَ بِالسُنَّةِ، کہتے ہیں سنت کے ساتھ اس میں جو ذکر کیا گیا ہے متمتع کے ساتھ قارن کو ملا دیا گیا ہے، کس کو، قارن کو، یہ حدیث کے ذریعے قارن کو بھی متمتع کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ اور وہ قارن کون ہوتا ہے، وہ مَن يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا، وہ عمرہ اور حج کا اکٹھے ہی احرام باندھتا ہے، اس کا اکٹھے ہی، یہ نہیں الگ الگ، اسے کہتے ہیں قارن۔ اس نے عمرے کے ساتھ ایک ہی نیت پہ دو کام کی، حج کی نیت بھی کی، عمرے کی نیت بھی، اور اکٹھا احرام باندھا ہے، اور قارن ہے ایک مان۔ یا کہتے ہیں حج کو اس پر داخل کرتا ہے، حج کو یا تو حج علیہ قبل الطواف، یدخل الحج، وہ داخل کرتا ہے حج کو اس پر قبل الطواف، طواف سے پہلے، یعنی طواف سے پہلے عمرے پر حج کو بھی کیا کر لیتا ہے، داخل کر لیتا ہے۔ تو یہ کون ہے قارن۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، فیما، اس میں، یأمرکم بہ، جس کا وہ تمہیں حکم دیتا ہے، وینہاکم، جس سے وہ تمہیں روکتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، لمن خالف، اس کو جس نے اس کی مخالفت کی۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم اس کی ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں، واللہ تعالی